السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأوليائه الكاملين واتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولیکن اخی و صاحبی. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و جالسین و شاہدین، آپ جانتے ہیں یہ ماہ جمادی الاخر، اس کے بعد کا جو مہینہ ہے رجب، اس مہینے میں ایک عظیم ہستی جنہیں ہم خلیفہ اول کہتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہادت اور وفات ہوئی اسی مہینے کی 22 تاریخ کو. تو اسی مناسبت سے آج ہم 22 تاریخ کی شہادت وفات کی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ العزیز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت، خلافت اور آپ کے احوال سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز. کیونکہ سب سے بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ ان کا بہت بڑا احسان امت پر ہے. آج 22 تاریخ کو جو اہتمام اہل سنت والجماعت کی جانب سے کیا جاتا ہے، ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان. آج آپ قرآن کریم کو مصحف کی شکل میں یکجا آپ دیکھ رہے ہیں. وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں
مصحف کی شکل میں یکجا جمع کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے رسول پاک علیہ السلام پر وحی اترتی رہی 23 برس تک۔ صحابہ، چند صحابہ حافظ قرآن تھے، چند صحابہ چند پاروں کے، چند صورتوں کے، اس طرح قرآن یاد تھا، اور بعض صحابہ کے پاس تحریری شکل میں پتوں پر یا ہڈیوں پر یا چمڑے پر قرآن کریم لکھا ہوا تھا موجود۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جلیل القدر وہ حفاظ جنہیں قرآن مکمل یاد تھا، اس میں کثیر تعداد میں شہید ہو گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے جائیں تو قرآن غیر محفوظ ہو جائے گا، قرآن غیر محفوظ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو یکجا جمع کیا جائے، کتابی شکل میں، مصحفی شکل میں جمع کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، انہوں نے کہا اے عمر، ہم یہ کیسے عمل کریں جس کو رسول پاک علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ تو بار بار اصرار کرنے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جس طرح اللہ نے عمر کے سینے کو کھولا اسی طرح میرے سینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 جلیل القدر صحابہ، جو نوجوان، جن کا حافظہ مضبوط، جو عادل اور متقی پرہیزگار، ایسے 4 عادل صحابہ کو متعین کیا، اور آپ نے فرمایا جن جن کے پاس قرآن محفوظ ہے ان سے لے لو اور یکجا جمع کر دو۔ یکجا جمع ہوا اس وقت۔ یہ سب سے بڑا احسان امت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ احسان کا بدلہ انہوں نے ہم پر اتنا احسان کیا، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ان کی یاد کی محفل تو کریں، خصوصی ان کی یاد کی خصوصی مجلس تو منائیں۔ ان کے اتنے بڑے احسانات بہت ہیں، اس میں سے آپ کو ایک بتا رہا ہوں، خصوصی محفل تو کریں۔ اور وہ ہیں رب کائنات کے بغیر اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ کہاں آرام کر رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کی شان، ان کی عظمت آج بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ زائر مدینہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے سلام پیش کرنے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو سلام جہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے، وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش کرتا ہے۔ بہت بڑا مقام، بلند و بالا مقام ہے، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ ان کا ذکر کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کی سیرت کو جانیں، ان کے احوال سے واقف ہوں۔ جب ان کے احوال سے واقف ہوں گے تو ہم عمل کر سکیں گے، ورنہ نہیں تو ہمارا عمل کیا۔ یہ تو بات بنیادی بات آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے ابتدائی اسلام لانے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، جوانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایمان لانے والوں میں جس وقت ایمان لے آئے 42 برس کی عمر، یعنی 38 برس کی عمر ہے آپ کی، تقریباً قریب 38 برس کی عمر ہے رسول پاک علیہ السلام کی عمر شریف 40 برس، اور جس وقت آپ دنیا سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت کر گئے اس وقت آپ کی 63 برس، اور رسول پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت کر گئے 63 برس۔ تو اس طرح معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ حضور سے
2.5 برس پہلے، یعنی حضور 2.5 برس پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دنیا سے رخصت کر گئے۔ 2 سال 4 مہینے یا 2.5 برس اس طرح کا جو عرصہ آپ کی خلافت کا ہے، تو کم کریں گے تو تقریباً 38 یا 37 برس آپ کی عمر ہوتی ہے جب آپ ایمان لائے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ قرآن کریم جو ایمان لانے والوں کی تعریف بھی بیان کی اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہا سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے، انصار میں سے آگے بیان کیا جنتی ہے، رب ان سے راضی ہے۔ اب کوئی اس کا انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے سبقت ایمانی کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، ان کے جنت میں جانے کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، ان کی جو ہے رضا، اللہ کی رضا کا بھی تذکرہ کر رہا ہے قرآن کریم۔ یہاں اس بات کو تاکید سے اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اسلام کے دعوے دار، جب رسول پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت کر گئے تو ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اس طرح کہتے ہیں، کچھ صحابہ باقی نہیں رہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے تاکید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور یہ بات حق ہے، یاد رکھو، یہاں پر بیٹھنے والوں یاد رکھو کہ بات حق ہے کہ خلفائے راشدین میں سب سے اول خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور قرآن کریم خلافت کا تذکرہ کیا، خاص کر یاد رکھ لیں، قرآن کریم ان لوگوں کی خلافت کا تذکرہ کیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے اے مومنو تم میں سے یعنی چند، کم سے کم 3 اس پر اطلاق ہوتا ہے، کم از کم 3 کا اطلاق ہوتا ہے، تم میں سے اللہ نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا، فی الارض، کہاں؟ زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ پچھلی امت میں ان کے انبیاء کا خلیفہ بنایا یا خود خلیفہ مقرر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان امت میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے پچھلی امتوں میں جو سلسلہ جاری تھا، اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جہاں ہم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پچھلی امت پر روزے فرض کر دیے گئے، جیسے پچھلی امت میں خلیفہ رہے اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ لیا مومنین میں سے تم میں سے خلیفہ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خلافت کب ہوتی ہے؟ خلافت جب ہوتی ہے جب جو ہے نبی دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں، ان کے خلیفہ بنتے ہیں۔ تو خلیفہ بننے والے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترجمہ سن لیجئے تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلیفہ بنا کر، کیا کرتا ہے، سن لیجئے اب۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تاکہ مضبوط سے مضبوط کر دے دین کو، ان کے دین کو مضبوط سے مضبوط کر دے، جس سے اللہ ان کے دین سے راضی ہے، اس کو مضبوط کر دے۔ جو ایمان لائے، جس ایمان لانے کے بعد اس سے جو راضی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے خلیفہ بنا کر۔ کیا ہوا جانتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ متعین ہوئے، مانعین زکوٰۃ پیدا ہوئے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے۔ آج مسلمانوں میں کوئی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا نہیں ہے، آج کوئی بھی مسلمانوں میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ اختلافات عقائد میں ہوں گے،
مگر فرائض کے اندر اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سد باب تھا. اس وقت جو فتنہ اٹھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. انہوں نے وہ قوم پیدا ہوئی، ایک جماعت تیار ہو گئی، انکار کرنے لگ گئے. جب انکار کرنے لگ گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اب یہ جو انکار کر رہے ہیں، کیا انکار کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں. میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ کی ہر حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ کون جو بھی انکار کرے گا، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ اگر اپنی زکوٰۃ میں اگر بکری کا بچہ دیتا تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، آج انکار کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. سیدنا عمر فاروق عرض کرنے لگے اے امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اے امیر المومنین، جو ایمان لانے والا اس کے خلاف جہاد کرو گے، نماز پڑھنے والا اس کے خلاف جہاد کرو گے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے سینے کو بھی اللہ نے کھول دیا، جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کی طرف، جو انکار کرنے والے تھے، ان کے خلاف جہاد کیا. وہ جو فتنہ تھا اسے ختم کر دیا. آج آپ کو کہیں نظر آتا ہے تو بتاؤ. وہ جو پہلا فتنہ اٹھا تھا، وہی چیز اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ. اللہ جس دین سے راضی ہے، ان کے دین سے راضی ہے، اس کو اور مضبوط بنائے گا. کوئی اگر اس کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس میں زیادتی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اس کے اندر کمی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم خلیفہ ایسے بنائیں گے، ان کے دلوں کے اندر ایسی باتیں پیدا کریں گے، وہ ہمارے دین کے لیے اٹھیں گے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. مانین زکوٰۃ اگر آج اجازت دے دیتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اجازت کیا خاموش ہو جاتے؟ نعوذ باللہ، اجازت تو دور کی بات ہے، اگر خاموش ہو جاتے تو فتنہ آج بھی چلتا تھا. وہ فتنہ آج بھی چلتا تھا. ایک ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو معمولی بات نہیں ہے. کیا کیا معاملات درپیش آئے جانتے ہو؟ کیا معاملات درپیش آئے؟ مسیلمہ کذاب، کتنا بڑا فتنہ تھا، ایسا بڑا فتنہ، ہزاروں کی تعداد میں اس کا لشکر تھا، ہزاروں کی تعداد میں لشکر. مسیلمہ کذاب کا ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، دعوے نبوت کرنے والا، ایک بہت بڑا فتنہ تھا، چیلنج کرنے والا. اس فتنے کو ختم کرنا معمولی بات نہیں تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما چکے ہیں جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے، سلسلہ جاری رہے گا. جیسے غلام احمد قادیانی یہاں جو پیدا ہوا پاکستان کے اندر، قادیان کے اندر، آج بھی اس کے کچھ حواریین ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، یہودیوں کے ماتحت، غیروں کے ماتحت، دولت کے بلبوتے پر یہ جو کام کر رہے ہیں. آج بھی یہ فتنہ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، یہ کافر ہیں، کافر. غلام احمد کے ماننے والے کافر، اور غلام احمد کافر، اور غلام احمد کافر. تو یہ دعوے دار اس زمانے میں مسیلمہ کذاب کا بہت بڑا فتنہ تھا. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اس فتنے کو ختم کر دیا جائے، اس فتنے کو ختم کر دیا جائے. لشکر روانہ کیا جس کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی صحابہ، اور اس فتنے کو وہیں پر مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کر دیا. مسیلمہ کذاب کو فتنے کو وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. کیسا راستہ ختم ہو رہا ہے، دیکھیے یہ فتنوں کا، حواریین کا. قرآن کو تو جمع کر لیا، مگر یہ جو فتنے تھے اس فتنوں کو ختم کر دیا. جب یہ فتنے تب گئے، ختم ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے جو راہ ہموار ہوئی،
اشاعت دین کی جو راہ ہموار ہوئی، اسلام کے پھیلاؤ کی راہ ہموار ہوئی، وہ بڑھتے چلے گئی، آج فلسطین تک وہ پہنچی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، کنٹرول میں آ گیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج کہتے ہیں بعض روافض، شیعہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی صحابی تھے ہی نہیں، مرتد تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں ایمان جانے کا ڈر ہے، یاد رکھو، ایمان چلے جانے کا خوف ہے، اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا۔ جب اللہ وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اللہ قیامت کے لانے کا وعدہ کیا ہے تو قیامت نہیں لائے گا۔ اللہ حساب و کتاب کا وعدہ کیا ہے تو اللہ حساب و کتاب نہیں لے گا۔ اللہ جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے مومنوں کو تو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اللہ جہنم میں نافرمانوں کو جہنم میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ اللہ جو وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرے گا۔ یہاں خلیفہ بنائے گا تو خلیفہ بنائے گا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد پھر کہاں سے خلیفہ بن سکتے ہیں؟ آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کیا فرمائے ہیں، سن لیجئے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کا ہمارے پاس درس ہوتا، بخاری شریف ہی کی روایت جو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ عن ابیہ قال اتت امرأة الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان ترجع الیہ قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک كأنها تقول الموت قال ان لم تجدنی فأتی ابا بکر۔ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک عورت خاتون آئی، پریشان حال تھی، اپنا دکھڑا سنانے لگی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں بہت پریشان حال ہوں، محتاجی میں زندگی کٹ رہی ہے، فقر فاقہ میں زندگی کٹ رہی ہے، کچھ عنایت فرمائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں عطا کرتے ہیں لیتے چلے جاؤ، فخذوہ، لیتے چلے جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں رسول عطا کرے وہ لے لو، علم دے دے لے لو، دولت دے دے لے لو، اللہ کے رسول تمہیں دے دے، اب دے دیے۔ اب دینے کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ، قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول، جو تمہیں دے دے لے لو۔ قرآن کہہ رہا ہے لے لینے کے بعد جانے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، دولت کی کمی ہو جائے، فقر و فاقہ ہو جائے، پریشانی آ جائے تو پھر لوٹ کر میرے پاس آ جانا، پھر ترجمہ سن لیجئے۔ اتت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئی۔ آنے کے بعد فامرہا، حضور نے فرمایا ان کے لیے کچھ دے دو، مال دے دو، حکم دے دیا۔ اب خزانے، آقا کے خزانے لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کہا انترجع الیہ قالت ارأیت، پھر تم لوٹ کر آنا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں جب آ جاؤں گی، آپ تو فرما رہے ہیں آنا، آپ کا تو دربار لگا ہوا ہوتا ہے، آپ تو تقسیم کرتے ہی رہتے ہیں یا رسول اللہ۔ رب کائنات بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَوَجَدَكَ، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب تمہارے پاس مانگنے والا کوئی آ جائے تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جھڑکنا، انہیں عطا کرتے چلے جانا، ہم دے رہے ہیں تم بانٹتے چلے جانا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ یؤتینی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اب وہ تقسیم ہے، اب تقسیم چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ
اوپر سے تعلق ہے، یا آپ یوں ہی حدیث سن لیے، ایسا نہیں، یہ جوائنٹ قرآن کریم سے، اس کا تعلق قرآن کریم سے، ما آتاکم الرسول، اور آگے بیان کیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہیں جھگڑکنا۔ اب یہاں ساحل کو کہہ رہے ہیں، وہ مانگنے والی سے کہہ رہے ہیں پھر دوبارہ آنا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے مت جھڑکو آنے والے کو، اب یا سائل کو کہنا پھر آنا۔ وہ عرض کرتی ہے رسول اللہ آؤں گی تب، اگر میں آپ کو نہیں پاؤں تو کیا کروں؟ امام بخاری اس سے مراد لے رہے ہیں ان جئتو، میں اگر آؤں، ولم اجد کا، اگر آپ کو نہیں پایا تو کیا کروں؟ کأنہا تقول الموت، وہ گویا یہ کہہ رہی ہے کہ موت مراد لے رہی ہے، اگر آپ کو نہیں پاؤں، آپ دنیا سے رخصت کر جائیں، پھر جاؤں کیسے یا رسول اللہ؟ آنے کی مسافت دور سے ہے، پہلے ہی فقر فاقہ ہے، آؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ پھر دینے والا کون ہوگا؟ آپ کے منصب پر بیٹھنے والا کون ہوگا؟ کس خزانے کی طرف جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ وہ عرض کر رہی ہے گویا یہ سب سوال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں ارشاد فرمایا فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کے پاس آنا، جیسے میں دیا ہوں ابو بکر بھی تمہیں عطا کریں گے۔ تو گویا یہ ہے کہ میرے بعد بننے والا خلیفہ جو ہے ابو بکر ہوگا، ابو بکر ہوگا۔ اس حدیث سے، بخاری شریف کی حدیث سے، مسلم شریف کی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ اتنا ہی نہیں، قربان جائیں میرے امام شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان اپنی کتاب میں کیا عمدہ بیان کیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا سجادہ متعین کر دیا، فرماتے ہیں آپ۔ وہ کس طرح سجادہ متعین کیا جانتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 یوم علیل رہے، اب دنیا سے رخصت کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو بیماری جو لاحق ہوئی، 12 سے 14 دن آپ بیمار رہے۔ اسی اثناء میں ایسا مرض آپ کو لاحق ہوا، ایسا مرض چلتا رہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ غنودگی طاری ہو جاتی، ایسی غنودگی کہ بے ہوشی ہو جاتی، ہوش نہیں رہتا، چلنا نہیں آتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر بی ابی بکر، ابو بکر کو جو ہے حکم دو فلیصلی، وہ امامت کرے، قوم کی امامت کرے۔ اپنی زندگی میں آپ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ابو بکر کو امامت کا منصب عطا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ امامت کرے۔ وہاں کون کون ہے جانتے ہو؟ جلیل القدر صحابہ ہیں۔ کیسے کیسے صحابہ ہیں؟ عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہیں، دیگر جلیل القدر صحابہ ہیں اور ہیں۔ آقا جانتے ہیں یہ بھی بڑے منصب والے ہیں، یہ بھی بڑے علم والے ہیں، یہ بھی بڑی صلاحیت والے ہیں، مگر ان کی صلاحیتوں میں بڑا فرق ہے، سب میں فرق ہے۔ انتخاب کس کا ہے؟ نبی کا انتخاب ہے، اور کوئی بھی نبی انتخاب جو کرتا ہے اپنے طور پر نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہی جو ہوتی ہے وہی انتخاب ہوتا ہے۔ رب کہے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس آ رہے ہو، اپنا جانشین منتخب کرو۔ انتخاب کا طریقہ کیا ہے؟ انتخاب میں بھی راضی، تم بھی راضی، امت بھی راضی ہونا چاہیے۔ میں تو راضی ہوں، میں حکم دے رہا ہوں، اب تم بھی حکم دو، انہیں امام بناؤ۔ اللہ کے رسول نے امام بنا دیا۔ اللہ کے رسول نے جب امام بنا دیا تو سارے کے سارے اس کے بعد دنیا سے رخصت کر گئے۔ کون؟ سیدنا رسول پاک علیہ السلام جب دنیا سے رخصت کر گئے، ساری امت متفق ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرتی ہے۔ یہ اجماع ہے، آپ کے خلافت کا اجماع ہے۔ خلیفہ اول ہے، خلیفہ اول سب سے افضل ہے، ساری امت میں افضل ہے۔ ساری امت نے جتنی پچھلی امتیں گزری ساروں میں افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ بولیں گے اللہ کیسے منتخب کیا؟ اس پر تو ایمان لاتے ہو نا، ان ہوا الا وحی یوحا، سورہ نجم میں آیا ان ہوا الا وحی یوحا، کچھ بھی نہیں بولتے، وحی نہیں ہوئی مگر اللہ کی جانب سے وحی ہو رہی ہے۔ تو تب کہہ مرو بی بکر، حکم دو ابو بکر کو، کس چیز کا؟ فلیصلی الناس، لوگوں کو نماز پڑھائے ہو۔ دین میں جو افضل ہے، دین میں جو افضل ہے وہی امامت کا حقدار ہے۔
دین میں جو افضل ہے وہی امامت کا حقدار ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں ابو بکر کو۔ حالانکہ وہاں اعتراض کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ بڑے رقیق القلب ہیں، یا رسول اللہ بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں، آپ کو مصلی پہ نہیں پائیں گے تو بہت روئیں گے، اپنی آواز بھی دور تک نہیں پہنچا سکیں گے، یا رسول اللہ بڑے رقیق القلب ہیں، دوسرے کو حکم دو۔ آقا ایک نہیں تین مرتبہ فرما رہے، ایک نہیں تین مرتبہ فرمایا ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر کو کہو، ابو بکر کو کہو، ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ تاکیداً فرما رہے انہی کو حکم دو۔ رد بھی ہو رہا ہے، رد بھی ہو رہا ہے، آپ حکم دے رہے ہیں، ایسے نہیں کہ انہیں بولا انہیں بولا، بلکہ ابو بکر سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ہی جب تھوڑا سا افاقہ ہوا باہر آئے آقا دو صحابیوں کو سہارا دیتے ہوئے اب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ آنا چاہ رہے ہیں۔ سنو آپ یہاں اہم بات بتانا چاہتا ہوں، حضور نکل کر آ رہے ہیں، صحابہ نے غور کیا، دیکھا کہ آقا تشریف لائے ہیں، آقا تشریف لائے ہیں۔ آقا نے فرمایا، اشارے سے حضرت ابو بکر جان گئے، آقا نے فرمایا ابو بکر تم امامت کرو۔ کیا مطلب؟ وہیں ٹھہرو، کیا مطلب؟ کیا مطلب بتانا ہو؟ وہیں ٹھہرنے کا حکم بخاری اٹھاؤ، صحاح ستہ کی احادیث شریفہ پڑھو، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میری بھی خواہش ہے، میری بھی تمنا ہے، میں بھی پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب تو میں صرف لوگوں کو امامت کا حکم تھا، اب میں بھی آیا ہوں، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، مگر ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، غلام ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی مجال کہا، نبیوں کا سردار موجود ہو، ان کی موجودگی میں امامت کر سکے، یا رسول اللہ پیچھے آ گئے ہیں، موجود آپ ہو یا رسول اللہ، آپ ہو، آپ کی موجودگی میں کیسے ہو ممکن ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اپنا یعنی اپنی امامت کا منصب آپ نے عطا کیا۔ گویا شیخ الاسلام بڑی اچھی بات کہ اپنا جانشین متعین کیا، جانشین۔ اس کے اندر اور خاص بات آپ کو بتاؤں کہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے نا، سلسلہ نقشبندیہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں تو ان کو بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سلسلہ نقشبندیہ کا جو تعلق ہے، سیدنا ابو بکر امام ہوتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے، جیسے سلسلہ قادریہ کے امام سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کے امام کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی حیات میں آپ نے جانشین بنا دیا، اپنی حیات میں بھی جان نشین بنا دیا ہے۔ تو آپ کے بہت احسانات ہیں میرے بھائیوں۔ شیخ الاسلام علیہ رحمت الرضوان کا کیا بڑا کارنامہ ہے، ان کی فکر کیسی فکر ہے۔ آج ہمارے پاس مکہ مسجد کتنی وسیع مسجد ہے، کیسی بڑی مسجد ہے، کتنی خوبصورت۔ ہندوستان میں ایسی مسجد آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایسی نوعیت کی مسجد نہیں۔ وہ مسجد کے سنگ بنیاد رکھنے والے ایسے لوگ جن کی کبھی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی، وہ مسجد ایسی۔ شیخ الاسلام نے کیا کیا؟ حیدرآباد دکن کے اندر بانی جامع نظامہ شیخ الاسلام نے کہا لوگوں کو یہ ہندوستان کے اندر غیر مسلم زیادہ ہے، غلبہ ان کا ہے، نوجوان نسل کو دیگر تاریخیں یاد رہے گی، مگر جن کے احسانات امت پر بہت ہیں ان کی تاریخ یاد نہیں رہے گی۔ انہوں نے ایک قاعدہ بنا دیا، آج بھی مکہ مسجد کے اندر خلفائے راشدین کے فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 22 تاریخ کو خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فاتحہ کا باضابطہ حکومت کی جانب سے آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہاں سے کچھ رقم منظور ہوتی ہے اور فاتحہ کا اہتمام ہواتا ہے۔ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، ان کے خلفائے راشدین کی شہادت اور وفات پر ہی کام ہوتا ہے، جانتے ہو آپ؟
اور یاد رکھو ایک موٹی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب ادھر بھاگو ادھر دوڑو ادھر جاؤ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سب صحابہ، سارے کے سارے صحابہ سب کے سب بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت کیے، 6 مہینے بولے، 6 مہینے کے بعد بیعت ہوئی۔ یہاں انکار یہ ہوتا، ہوا کیا سنو، رسول پاک علیہ السلام جب دنیا سے رخصت کر گئے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں حضور، 10 ہجری میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کر گئے۔ معلوم ہے آپ کو 12 ربیع الاول، یہ یاد تاریخ اچھی یاد رہتی، بعض غیر یعنی وہ عقیدہ رکھنے والے جو میلاد کو نہیں مانتے وہ ڈیٹ کو یاد رکھتے ہیں، وفات کی ڈیٹ کو یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وفات کا دن ہے، یہ پیدائش کا دن ہے۔ تو ہم سنیوں کو بھی معلوم ہو گیا، چلو بہت زیادہ بات سنیوں کو نہیں معلوم تھا، وہ بعض کو نہیں معلوم تھا، وہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب دنیا سے رخصت کر گئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت کر گئے تو حالت کیا تھی جانتے ہو؟ اب میں وہ عبارتیں پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا پڑھ کے اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آقا جب دنیا سے رخصت کر گئے تو جلیل القدر صحابہ کی کیفیت بدل گئی۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے باہمت، ان کا حال تو یہ ہو گیا کہ اگر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہو گئے، اگر کوئی کہے گا انتقال کر گئے کہے گا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، ہوش چلے گئے۔ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ انبیاء انتقال کر جاتے ہیں، رسول انتقال کر جاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، مگر غم میں حضور کی وفات میں ایسے غمگین ہو گئے، اب کچھ ہوش نہ رہا۔ کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے قدم ڈگمگا گئے، کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں، چیدہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، جماعت بیٹھے ہوئے ہیں، حیران ہے اب کرے کیا، ایسے سمے میں سب کو اکٹھا کرنا، یکجا جمع کرنا، پھر دین پر لے آنا، اسلام کی طرف لے آنا، اسلام کی طرف رغبت دلانا، یہ بہت بڑے اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر تھے، والی مدینہ میں تھے، انہیں معلوم ہوتے ہی فوراً واپس آئے۔ آنے کے بعد دیکھا رسول پاک علیہ السلام کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے، ایک چادر ڈال دی گئی، یمنی چادر آپ کے، جس میں اتھر پر ڈال دی گئی، سیدھا ڈائریکٹ آئے۔ آنے کے بعد کپڑا ہٹایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد اب قوم کا جائزہ لے رہے ہیں، ساری قوم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی اسنا میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، اے ابو بکر ذرا سنو تو صحیح، وہاں انصار کے کچھ صحابی ہیں، انصار کے کچھ صحابہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو خلیفہ متعین کرنا چاہتے ہیں، ادھر جسد مبارک رکھا ہوا ہے، ادھر چلے گئے۔ یہ معاملہ اچانک ایسا درپیش ہو گیا، ابھی معاملہ طے ہونا تھا، اس سے پہلے یہ معاملہ ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے۔ جانے کے بعد کہا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، تم یہ جو گفتگو کر رہے ہو معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، انصار صحابہ کہنے لگے، ہم ہمیشہ دین کے لیے اتنی قربانیاں ہم نے دی ہے، ہم نے اتنی دولت لٹائی ہے، ہم نے یہ کارنامے انجام دیے، ہم میں کا کوئی خلیفہ ہو، آپ میں کا مہاجرین میں سے ایک خلیفہ ہو، اس طرح کہنے لگے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھیں انتشاری کیفیت کو، اختلافات کو کس طرح ختم کر کے سب کو یکجا جمع فرمایا۔ وہ خلیفہ کے اندر وہ صلاحیت اللہ پیدا کرتا ہے، ایسے سمے میں اختلاف بہت بڑا ہوتا تھا۔ آپ گئے، جا کر کہنے لگے، یقیناً اے انصار تمہاری بہت بڑے خوبیاں ہیں اور بڑے قربانیاں ہیں، تم نے مہاجرین کی بڑی مدد کی ہے، یہ سارا
سارا کا سارا جو عمل کیا ہے یہ اللہ کے رضا کے لیے آپ نے کیا ہے, رسول کے رضا کے لیے تم نے کیا ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت نیک ہو. مگر جس طرح آپ حضور کے زمانے میں ان کی باتیں سنتے تھے, اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر خلیفہ ہوگا تو وہ قریش سے ہوگا. اس بات کو مانو گے نہیں مانو گے؟ کہنے لگے ہاں ہم ضرور مانیں گے. جب مانیں گے اس بات کو, کہنے لگے پھر ٹھیک ہے کسی قریش سے آپ انتخاب کرو. حضرت ابو بکر حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا, آپ اگر چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اس طرح وہاں جتنے انصار تھے تقریباً آپ کے ہاتھ پر اچانک بیعت کر لیے. اب بیعت کرنے کے بعد یہاں آئے, آنے کے بعد اب اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خلیفۃ الرسول اللہ سیدھا منبر پر کھڑے ہوئے ہیں. سب کو اکٹھا کیے, سارے جمع ہو گئے. سارے جمع ہونے کے بعد سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں ابو بکر, کیا کہتے ہیں ابو بکر, کیا خطبہ دیتے ہیں, اب خلیفہ کس کو بناتے ہیں, معاملہ کیسے طے ہوگا. اب پہلا طے یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دفنایا جائے, کہاں دفنایا جائے, جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے اسی مقام پر دفنانا. یہ مسئلہ حل کر دیا. مسئلہ حل کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, امام بخاری بھی کہہ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. امام بخاری بھی اس کو لے آئے ہیں. اب وہ آیت پڑھتے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں مسلمانوں سنو اس کا ٹرانسلیشن, اس کا ترجمہ کیا ہے. وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہے, اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ نے پڑھا. پھر اس کے آگے یہ آیت پڑھتے ہیں قد خلت من قبل الرسل, اس سے پہلے آئے دنیا میں رسول آئے اور وہ انتقال کر گئے. جیسے پچھلے رسول انتقال کر گئے ویسے ہی یہ بھی انتقال کر گئے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. پھر آگے فرما رہا اللہ تعالیٰ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم, اگر رسول دنیا سے رخصت کر جائے یا وفات پا جائے انقلبتم علی اعقابکم, تم پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے. اللہ کہہ رہا مومنوں سے یہ انتقال کر جائے تو تم پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے. پھر اللہ کا غضب سن لیجیے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو اسلام سے منہ پھیرنا پھیر لو, کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب یہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے نہیں جا سکتے, ہمارے درمیان رہیں گے, ان کے جو ذہن میں تھا, اسی وقت یہ جو ذہن یہ آیت پڑھ کر سنائے تو بعض صحابہ کہنے لگے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آج ہی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. پھر ایک کے بعد دیگر سب کے سب آتے گئے, ایک کے بعد دیگر آتے گئے, اور جو ہے میرے بھائیوں سب کے سب آتے گئے, ایک کے بعد دیگر آ کر بیعت کرتے چلے گئے. اب اس کے اندر معاملہ ایک طے ہوا. سیدنا فاطمہ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو ہے میراث کا معاملہ پیش کرنے کے لیے آئی ہوں. لمبی بات ہے. اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی, حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے آپ جو ہے بیعت نہیں کیے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے, تو آپ ان کے گھر چلے گئے. جانے کے بعد ہوا کیا جانتے ہو, سن لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہو رہی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے گفتگو کیا ہو رہی ہے جانتے ہو؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے گفتگو ہو رہی ہے. کیا آپ ناراض ہیں ہم سے؟ کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں ناراضگی کی کیا بات ہے. اے ابو بکر تم علم میں افضل, حضور کی قربت تمہیں نصیب ہوئی, عمل میں افضل ہیں آپ,
سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں علم میں افضل، عمل میں افضل، ساری خوبیاں اللہ نے آپ میں رکھ دی، ناراضگی صرف ایک بات کی ہے، وہ ایک بات کی ہے، جس وقت خلافت کا جو معاملہ تھا اس وقت ہم سے آپ مشورہ کر لیتے، صرف اس بات کی ناراضگی ہے، ورنہ ہمارے لیے کوئی ناراضگی نہیں، آپ خلافت کے منصب کے پر جو فائز ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں، صرف ہمارا اعتراض کس پر ہے؟ اعتراض اس پر ہے کہ ہم سے نہیں پوچھا۔ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی وضاحت کرتے ہیں، اے علی سن لو، میں اپنے طور پر اس طرح کوئی معاملہ نہیں پیش آیا، اچانک یہاں انتشار پیدا ہو رہا تھا، اختلافات ہو رہے تھے، بڑا اختلاف پیدا ہونے والا تھا، میں اختلاف کے خاطر وہاں میں نے دوسروں کو پیش کیا، میں نے اپنے طور پر نہیں پیش ہوا، میں نے دوسروں کو پیش کیا، مگر لوگ جو ہے کہ ٹوٹ پڑے، میرے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیے، یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ اور یہ جب وضاحت ہوئی، حضرت علی کے سامنے وضاحت ہوئی، اس وقت زار و خطار رونے لگ گئے، حضرت علی مرتضی رونے لگ گئے، ادھر ابو بکر رو رہے ہیں، ادھر حضرت علی رو رہے ہیں، اب رونے لگ گئے۔ تو اس وقت یہ بات کی جب وضاحت ہوئی تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ وہاں گھر کے اندر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اس طرح بیعت نہیں ہوگی، بلکہ سارے لوگوں کے سامنے بیعت ہوگی، آپ منبر پر رہیں گے، لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگ جمع ہوں گے، لوگ جمع ہونے کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر رسول پر ہے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ آ کر بیعت کرتے ہیں، ایک جشن کا ماحول تھا، اتحاد کا ماحول تھا، اسلام کی بلندی کا ماحول تھا، یہ دیکھ کر صحابہ ایک دوسرے سے جھومنے لگ گئے، خوشیوں کا اظہار کرنے لگ گئے۔ سن لو میرے بھائیوں، یہاں علی مرتضی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طاقت کو دیکھ کر نہیں ڈرے، وہ مخالفت نہیں کیے، یا کسی کی طاقت کو دیکھ کر، دنیا کی طاقت کو دیکھ کر نہیں، بلکہ ان کے دل میں ایک اعتراض تھا، وہ اعتراض جب حل ہو گیا تو اتحاد ہوا، آپ نے بیعت کی۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اول پر ساروں کا اجماع ہے، ساروں کا اجماع ہے، یاد رکھو۔ بالترتیب عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی مرتضی، واقعات طویل ہیں، یہ کیوں بیان کیا؟ شیعہ کے فتنے ہمارے اندر آ رہے ہیں، شیعہ کے فتنے ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ ان کا فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا خلفائے راشدین کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخیاں کرنا۔ وہ فتنے کے سدباب کے لیے میں آپ کو پیش کیا ہوں یہ باتیں۔ اور یاد رکھو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس محبوب ہیں، بہت زیادہ محبوب ہے۔ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا جب یہ گفتگو ہوئی؟ تو آپ نے کیا کہا؟ جملہ جانتے ہو، بخاری کہہ رہی ہے، اے علی، جملہ، اے علی سن لو، میرے اولاد مجھے محبوب ہے، میری اولاد مجھے محبوب ہے، مگر تمہارے خاندان کا ایک فرد میرے اولاد سے زیادہ محبوب ہے۔ میں تمہارے خاندان کے ہر فرد کو میرے پاس میرے خاندان کے ہر فرد سے افضل جانتا ہوں، محبوب جانتا ہوں۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے، رسول پاک علیہ السلام کے خاندان سے ہے، میں ان سے خوب محبت کرتا ہوں، میں ان سے خوب محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا ہر فرد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، آپ کی عظمت بجا لاتا ہے، دل میں اتنی رائے کے دانے کے برابر بھی تنقیص ہمارے دل میں نہیں ہے، ورنہ ہمارا ایمان چلا جائے گا، ہم مومن باقی نہیں رہیں گے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگمانی کرے، مگر افضلیت کی بات آتی ہے تو اس زمانے میں جو صحابہ نے بیعت کی، وہ بیعت افضلیت کی بات، یہاں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اور مزید ہمارا درس چلتا رہے گا۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، جرم کو معاف فرما، نیک بنا دے مولا۔ اے اللہ سارے صحابہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے پروردگارا۔
اے اللہ سارے صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے مولا کریم، خلفائے راشدین کی محبت ہمارے دل میں بٹھا دے، خلفائے راشدین کے صدقے میں ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے، حسنین کریمین کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دے مولا، ہم سب کو متحد و متفق بنا دے مولا کریم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔